بسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد. معزز دوستو، آج 5 شوال المکرم بمطابق 4 اپریل 2025 ہے. عید الفطر کے بعد ہمارا پہلا جمعۃ المبارک ہے. تو میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جو عید الفطر ہے اس عید کی خوشی ہمیں اسی لیے ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں عبادات کی. اگر ہم نے رمضان المبارک میں عبادات نہ کی ہوتی تو عید الفطر کسی نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. عید الفطر نئی جوتی پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کا معنی ہے جس نے رمضان المبارک کو پا لیا. ایک ہے رمضان گزارنا، ایک ہے رمضان کو پانا. رمضان گزارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بس باقی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی آیا اور گزر گیا. اور رمضان کے پانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام دیے ہیں ہم اس وجہ پہ عمل پیرا ہو جائیں. اگر ہم نے رمضان المبارک کو پا لیا تو اس کے اوپر پھر بندے کے لیے خوشی بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے جس نے صرف نئے کپڑے پہنے ہیں. انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس آدمی کی ہے جس نے اللہ رب العزت سے اپنا انعام وصول کیا اور اللہ کی نافرمانی سے ڈر گیا. اگر ہماری ایسی ہی عید ہے تو پھر تو خوشخبری کی بات ہے. اور دوسری بات کہ جو رمضان المبارک میں ہمارے صبح کی نماز کا الارم تھا نا، وہ سحری میں ہم لے گئے تھے، تو اس کو دوبارہ صبح کی نماز میں لگا لیں. یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک گیا تو نمازوں کی بھی چھٹی ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو رمضان المبارک کی سحری کے الارم کو صبح کی نماز کے الارم میں بندہ بدل لے. رمضان المبارک میں تلاوت کی عادت تھی تو ان دنوں میں بھی تلاوت ہونی چاہیے. رمضان المبارک میں جو باجماعت نماز کا معمول تھا تو ان دنوں میں بھی باجماعت نماز کا معمول ہونا چاہیے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان گزارا ہے، ہم نے رمضان پایا نہیں ہے اگر بندہ ان چیزوں پہ عمل نہ کرے. اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم رمضان المبارک کو دیکھیں تو روزے رکھے اور اس کا اختتام عید کی خوشی پہ ہوا. ہم اگر اس طرح زندگی کو رمضان کے مطابق گزاریں تو ہماری موت عید کی خوشی کی طرح ہوگی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب موت آتی ہے بندے پر تو اس کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز میں ہے، حضرت برائے بن عازب اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر قائم کیا ہے، کلام المیت وہو علی الجنازہ. فرمایا میت بول رہا ہوتا ہے اور وہ جنازے پر ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، انسان اور جنات کے علاوہ باقی سب سنتے ہیں. تو فرمایا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جی اگر وہ نیک ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، قبر کی طرف جلدی لے جاؤ. اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا ویلھا این تذهبون بها، آگے تو میری بربادی ہے، تو مجھے کہاں لے کر چل رہے ہو. یعنی وہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا آپ یہاں سفر کیوں کرا رہے ہیں. اس سے سمجھ آیا کہ موت پھر عید کی طرح خوشی والی بن جائے گی اس آدمی کے لیے جس نے زندگی رمضان کی طرح گزاری. اور میرے دوستو، رمضان المبارک کے اندر روزے ہم نے کوئی اس وجہ سے نہیں رکھے کہ ہم روزے رکھیں گے ہماری صحت ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ویٹ لاس ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا، ہیلدی ہو جائیں گے ہم لوگ، ہماری ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی. اس وجہ سے کسی نے روزے رکھے ہیں تو پھر اس نے اللہ کو راضی کرنے کے نہیں رکھے. روزے کے طبی فائدے کو سامنے رکھ کر روزے نہیں رکھے جاتے. طبی فائدہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، طبی نقصان ہو تب بھی ٹھیک ہے. بعض جگہ شریعت میں 100% طبی نقصان ہوتا ہے لیکن شرعی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، انسان جب میدان جہاد کے اندر شہید ہوتا ہے تو شہادت میں تو طبی گویا نقصان ہے نا، خون بہہ گیا ہے، بندے کی زندگی ختم ہو گئی ہے، گردن کٹ گئی ہے،
اعضاء کٹ گئے ہیں، بندہ مر گیا، اس میں کون سا طبی فائدہ ہے؟ لیکن اسلامی فائدہ ہے۔ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ سے شہادت مانگی اور فرمایا میں چاہتا ہوں اللہ مجھے شہید کر دے، پھر دوبارہ دنیا میں بھیجیں، پھر شہادت دے، پھر دوبارہ دنیا میں بھیجیں، پھر شہادت۔ یہ بار بار حضور نے مانگا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس بندے کے دل میں کبھی شہادت کا خیال بھی نہیں گزرا کہ اللہ مجھے موت شہادت کی دے، فرمایا یہ تو منافقت کے ایک شعبے پہ مرے گا اگر مر گیا۔ جس کے دل میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا، ارادہ ہی نہیں ہوا، اور فرمایا جس نے سچے دل سے ارادہ رکھ لیا اگر یہ مر بھی گیا بستر کی موت تو نال اللہ مراتب الشہداء و مات علی فراشہ، بستر پہ مرنے والے کو اگر خواہش شہادت کی تھی تو اللہ اس کو شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں اس میں کوئی طبی فائدہ نہیں ہے، سارا طبیعت کا تو نقصان ہے لیکن شریعت کا فائدہ ہے۔ تو روزے طبیعت کے فائدے کے لیے نہیں رکھے جاتے، روزے رکھے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو پھر یہ ہماری ترتیب ہے کہ ہم نے آگے ہی ایسے چلنا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان گیا ہے، ہم رمضان سے نکلے ہیں، ہم اسلام سے نہیں نکلے کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں، تلاوت ہی چھوڑ دیں اور باقی عبادات بھی چھوڑ دیں۔ یہ عبادات مسلمان کے ساتھ مسلسل چلیں گی، کیونکہ قیامت کے اندر 2 ہی کام ہیں، نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں بڑھ گئے، گناہ کم ہو گئے تو یہ بندہ جنت جائے گا، اور اعمال تولے جائیں گے، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئیں تو یہ جنت سے ہٹ کر محروم ہو کر جہنم جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے۔ ہم جتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کیا اس کے بقدر ہماری نیکی ہے؟ اگر شمار کیا جائے، کاؤنٹنگ کی جائے، گنا جائے کہ اس بندے کی غلطیاں کتنی ہیں، اس بندے کی اچھائیاں کتنی ہیں، اگر ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہماری اچھائیاں ہماری غلطیوں سے بڑھ گئی ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ واقعی ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر ضمیر کی آواز یہ ہو، دل کا جواب یہ ہو کہ جی تمہاری نیکیاں تو کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو پھر بتائیں ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے یا گناہوں کے ساتھ اور مزید زندگی کو لت پت رکھنا چاہیے؟ یہ بندہ اپنا خود احتسابی کا معاملہ رکھے، تھوڑا سوچے، اپنے لیے کو 5-10 منٹ علیحدگی میں نکالے، اکیلے میں نکالے اور سوچے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کیوں آیا تھا دنیا میں، کیا کام کر رہا ہوں، کیا کما رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں۔ یہ سوچیں گے، یقین مانیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کی ٹہنی کو ہلانے سے پتے گرتے ہیں، ایسے بندوں کے گناہ گر جائیں گے انسان کے اعمال میں سے۔ تھوڑا بندہ سوچ تو پیدا کرے، اپنے آپ کو تو وقت دے، 24 گھنٹے بس میں نے انٹرنیٹ کو ہی وقت دینا ہے، موبائل کو ہی وقت دینا ہے، کالز کو ہی وقت دینا ہے، اپنی ای میلز کو ہی وقت دینا ہے، اپنے لیپ ٹاپ، اپنی جاب، اپنے خاندان، اپنی اولاد کو ہی وقت دینا ہے، اپنے لیے نہیں کچھ کرنا۔ اپنے لیے تو بندہ کچھ کرے، اور پھر جب اپنے آپ کی سوچ سے فارغ ہو جائے تو پھر آخرت کی سوچ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھے۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے کو جو اینڈ کیا ہے نا، اس سے آخری صورت میں رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمائے لوگوں تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا، تمہاری اولاد کا حق ہے کہ تم ان کو جہنم سے بچانے کی ترتیب بناؤ۔ کیا ہم میں کوئی ہے جس نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ترتیب بنائی ہو، یا ہم بنا رہے ہوں کہ بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے؟ باپ یہ تو سوچتا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا، کبھی یہ سوچا کہ یہ مر گئے تو ان کا قبر میں کیا ہوگا؟ تھوڑی سی سوچ کے زاویے کو بندہ بدل کے دیکھے تو انسان کی ترتیب بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک گیا ہے، ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام ایمان دین سے نہیں نکلے، ہم دین میں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اپنی اس نیکیوں کی ترتیب کو جاری رکھیں گے، اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔